مرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ جمعے میں اسد اللہ و اسد رسولی سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں عرض کیا تھا. خداوند کریم نے اپنے کلام پاک میں الف لام میم سے لے کر والناس تک جن حضرات کا ذکر خیر فرمایا وہ نہایت ہی عظیم الشان مرتبے کے مالک ہیں. کیا کہنا ان حضرات کی عظمتوں کا جن کو خداوند کریم نے عرش کے یاد فرمایا ہو. اور پھر اللہ پاک جل شانہ نے ہر صورت میں، ہر آیت میں، ہر جملے میں، ہر کلمے میں مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے بے شمار قوانین وضع فرمائے. یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ ان سے بہرہ نہ ہوں، اس نعمت سے فائدہ نہ اٹھائیں، رب العالمین کے فیوز و برکات کے حاصل نہ کریں، یہ ہماری مرضی ہے.
کسی کے گھر میں دولت جمع ہو اور وہ اس دولت سے فائدہ نہ اٹھائے تو وہ اس کی مرضی ہے۔ خداوند کریم نے قرآن کریم میں کئی جگہ قسمیں کھائی ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں، اگر آپ 2 3 4 قسمیں کھائیں اور کوئی یقین نہ کرے تو آپ کہیں گے جا جا یہاں سے، میں قسم کھا رہا ہوں تو یقین نہیں کرتا۔ اگر تیری قسم کا کوئی یقین نہ کرے تجھے جلال آتا ہے تو رب العالمین کی 4 قسموں کا اگر کوئی یقین نہ کرے اسے غصہ نہیں آتا۔ حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے اس انسان کی عظمت کو بڑھانے کے لیے اس کی تخلیق میں عجیب و غریب عنصر رکھے، اس کا انداز نرالا اختیار کیا، اس کی شکل و صورت میں سے وہ نما کو علیحدہ صورت دی، اور نے فرمایا کہ او میرے بندے، میں نے ہر چیز کو کل کے ساتھ بنایا۔ فرمایا جبریل ہو، میکائیل ہو، اسرافیل ہو، حضرت اسرائیل ہو، کروڑوں اربوں خربوں فرشتوں کی جماعت ہو، کرامن کاتبین ہو، منکر نکیر ہو، کوئی بھی ہو، میں نے سارے فرشتوں کو کن کے ساتھ بنایا۔ آسمان، زمین، سدرت المنتہا، عرش عظیم، سمندر، دریا، پھول، پتیاں، کلیاں، تمام چاند، سورج، ستارے، فرمایا تمام نظام کائنات میں نے کن کے ساتھ بنایا، یعنی ہو گیا، بس وہ ہو گیا۔ اس لیے فرمایا اذا قضا امرا فإنما يقول له كن فيكون۔ جب میں کسی کام کو کرنا چاہتا ہوں، سورۃ یاسین میں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جب میں کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں، کوئی چیز بنانی چاہتا ہوں، میں انجینئروں کا محتاج نہیں، میں مستریوں کا محتاج نہیں، میں لیبر کا محتاج نہیں، اسباب کا محتاج نہیں، علل کا محتاج نہیں، حالات کا محتاج نہیں، مجھے کوئی محتاجی نہیں، میں کسی کے سامنے عاجز نہیں، میں کسی کے سامنے پریشان نہیں، بلکہ میں تو خدا ہوں، زمین سے لے کر آسمان تک، عرش کرسی سے لے کر تحت الثری تک، چاروں طرف میرا نظام چلتا ہے۔ کیوں؟ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ فرمایا پاک ذات ہے میری، تمام نظام میرے قبضے قدرت میں ہے، اور ہر شے میں میری طرف لوٹ کے آ جانا ہے۔ فرمایا میرے بندے، چاند سورج ستارے کتنے خوبصورت ہے، اور میں نے کل کے ساتھ بنا لیے۔ دریاؤں کا کتنا بڑا تمبج ہے، میں نے کل کے ساتھ بنا دیا۔ سمندروں کی کھڑکھڑاہٹ کتنی بڑی شے ہے، میں نے کل کے ساتھ بنا لیے۔ ہوا کا کتنا بڑا نظام ہے، میں نے کل کے ساتھ پیدا کر دیے۔ یہ طرح طرح کے پھول ہیں، یہ پتیاں، یہ کلیاں، یہ مہک، یہ چمک، یہ دھمک، تمام کی تمام میں نے کل کے ساتھ بنا دی۔ فرمایا او میرے بندے، جب تیری باری آئی، لما خلقت بیدی، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنی الوہیت کی قسم، مجھے اپنے شانی کبریائی کی قسم، میں نے تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔
تو اپنے لبوں پہ غور کر، اپنی زبان پہ غور کر، اپنی ناک پہ غور کر، اپنی آنکھوں پہ غور کر، اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ غور کر، اپنے پیروں کی طرف نظر جھکا، اپنی تمام سلول کی طرف نظر کو جھکا اور دیکھ تو صحیح میں خدا نے تجھے کس نے حسین سانچے میں ڈالا ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اور میرے بندے اگر تو مجھے تلاش کرنا چاہتا ہے اور اگر تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے اور اگر تو مجھے ملنا چاہتا ہے، اپنے ہر آرزو کے اندر تلاش کر لے، وہی ملوں گا۔ اپنے آپ میں دیکھ، اپنی ہر شے میں دیکھ۔ وفی انفسکم افلا تبصرون۔ اپنے کھانے میں دیکھ، اپنے پینے میں دیکھ، اپنے پہننے میں دیکھ، اپنے چلنے پھرنے میں دیکھ، اپنے سانس لینے میں دیکھ، اپنی زندگی میں دیکھ، رات کو دیکھ، دن کو دیکھ، میں تجھے نظر آ جاؤں گا۔ فرمایا بندے میں نے تو تجھے بڑا اونچا کیا ہے، اب تیری مرضی، اگر پستیوں کے گڑھے میں گر کے مرنا چاہتا ہے تو مر۔ میں نے تجھے بڑا شان دیا، مرتبہ دیا، عظیم سے عظیم مرتبہ عطا فرمایا، ساری کائنات تیرے لیے بنا۔ فرمایا کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، سب کا سب نظام تیرے لیے۔ تو پروردگار عالم نے تجھے سمجھانے کے لیے، تجھے یقین دلانے کے لیے، تیرے دل میں ذہن نشین ایک مضمون کرانے کے لیے قسمیں کھائی۔ سبحان اللہ، قسم کھانے والی ذات پروردگار عالم کی ہو اور یقین کرنے والا جاہل گدھا یقین نہ کرے، بھول کے نہ مر جائے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، دیکھو جی ہمیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور چیز کی قسم نہیں کھانی چاہیے، اللہ پاک نے انجیل کی قسم کیوں کھائی؟ مفسرین نے لکھا تفصیل کے ساتھ کہ اللہ پاک کے قسم کھانے کا مطلب کسی چیز کو گواہ بنانا ہوتا ہے، شاہد بنانا ہوتا ہے کہ یہ چیز گواہ ہے۔ مسلم کی قسم کھانے سے وہ مراد نہیں کہ انجیل کی قسم کھاؤں تو خدا کی خدائی بڑی ہو جائے گی۔ بہرحال پروردگار عالم نے ابتداً سورت مکیہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، انسانیت کا مقام بتلانے کے لیے، جتلانے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ ہے بڑا استاد انسان، اللہ اللہ، قرآن سمجھاؤ، حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں سے سمجھاؤ، نہیں مانتا، ڈنڈا لے کے چلو نا سامنے، تلوار ہو فوراً سمجھتا ہے۔ مکہ مکرمہ سے انہی مشرکوں نے، انہی ظالموں نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پریشان کر کے نکالا۔ 13 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، ایک بات ان کے دماغ میں نہ بیٹھی، نہ قرآن پہ یقین آیا، نہ نبی پہ یقین آیا، نہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یقین آیا، کچھ توجہ ہی نہ دی۔ بدر میں جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور عتیبہ کی گردن کٹی، شیبہ کی گردن کٹی، ولید بن مغیرہ کا سر کٹا، ابو جہل کا سر کٹا، امیہ بن خلف کے ٹکڑے ہوئے، پھر ان لوگوں کی آنکھیں کھلی۔ تو لوگ ڈنڈے کے مرید ہیں، ڈنڈا ہونا پھر یہ خدا کی خدائی کو مانتے ہیں۔ آج کون مان رہا ہے؟ نعوذ باللہ،
جہاں زلزلہ آ جائے، خدا کا قہر آ جائے، گڑے پڑ جائے، شہر غرق ہو جائے، یہ نہیں جو وہاں آئے گا وہ روے گا، سیر کرنے کے لیے آ جائے گی باقی بچی ہوئی دنیا، بجائے اس کے کہ وہاں کھڑے ہو کر روئے، چلائے الہی یہاں بسنے والے مرد کہاں گئے، یہاں رہنے والی عورتیں کہاں گئی، یہاں رہنے والے بچے کہاں گئے، ان کا ساز و سامان کہاں گیا، ان کی کوٹھیاں اور بنگلے کہاں گئے، ان کی عمارات کہاں گئی، ان کی دولت کہاں گئی، بلکہ وہاں تماشا گاہ بنا لیتے ہیں، سیر گاہ بنا لیتے ہیں، خرچ کر کر کے آنا اور ان جزیروں کو جو غرق ہو گئے دیکھ کر بجائے عبرت حاصل کرنے کے تماشا بناتے ہیں۔ پہلے ذکر پھٹتا تھا، دل میں سوچا کرتے تھے نا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں جج پڑے ہیں، وکیل پڑے ہیں، دولت مند پڑے ہیں، نواب پڑے ہیں، بڑے بڑے رئیس پڑے ہیں، بڑی بڑی حسینہ اور بڑی بڑی خوبصورت اور جن کی چال سے لوگ قتل ہو جایا کرتے تھے وہ یہاں پڑی ہے، رویا کرتے تھے لوگ۔ آج قبرستان میں جوا کھیل رہے ہیں، قبرستان میں شراب پی جا رہی ہے، قبرستان میں بدماشی ہو رہی ہے، کب لڑیں گے قیامت میں جب بربادی آ جائے گی؟ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ، او عقل والو عبرت پکڑو، شرم کرو، شرم کرو، بعد آؤ، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عبرت پکڑو، حیا کرو، ڈوب کے مر جاؤ، شرم کا دامن پکڑو، شرم کو ہاتھ مارو، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، کچھ تو عقل کو ہاتھ مارو، کچھ تو سوچو کہ ہو کیا رہا ہے۔ فرمایا والتین، قسم ہے انجیر کی، سبحان اللہ، پروردگار عالم ہے، زمین و آسمان کا مالک، عرش عظیم کا مالک، کائنات کے ذرے ذرے کا مالک، سمندروں دریاؤں کے قطرے قطرے کا مالک، درختوں کے پتے پتے کا مالک، پھول کی ایک ایک کلی کا مالک، والتین، قسم ہے انجیر کی۔ علماء کرام نے لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے انجیر کی کیوں قسم کھائی، انجیر کی کیوں قسم کھائی؟ توجہ فرمائے، علماء کرام نے، مفسرین رحمہم اللہ علیہ مجمعین نے بے شمار اقوال اور تفاسیر لکھی ہے۔ یہ لکھا کہ اللہ پاک نے انجیر کی قسم اس لیے کھائی کہ انجیر کے پھل کے اندر گٹھلی نہیں، آم میں گٹھلی ہے، آلو بخارے میں گٹھلی ہے، خرمانی میں گٹھلی ہے، کھجور میں گٹھلی ہے، چھہارے میں گٹھلی ہے، انجیر ایک ایسا پھل ہے جس میں گٹھلی نہیں۔ اور بعض پھل ایسے ہیں کہ ان کے اوپر چھلکا بڑا ہے، جیسے مالٹا، سنترا، جیسے کیلا، بڑا زبردست چھلکا ہے، موٹا موٹا چھلکا ہے۔ کسی پھل کے اندر گٹھلی ہے اور کسی کے اوپر چھلکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انجیر کی قسم اس لیے کھائی، فرمایا میرے بندے انجیر کی طرح بن جا، اپنے دل میں حسد اور شرک کی گٹھلی نہ باندھ اور اپنے اوپر منافقت کے پردے نہ ڈال۔ تو کتنا ہی پاکیزہ تو نہ بن جائے،
تو کتنا ہی اللہ والا کیوں نہ بن جائے، تو کتنی ہی تصویر چلانے والا کیوں نہ بن جائے، تو کتنا ہی تہجد اور اشراق کا پابند نہ بن جائے، اگر تیرے دل میں شرک کی گٹھلی ہے، حسد کی گٹھلی ہے، عداوت کی گٹھلی ہے، کینے کی گٹھلی ہے، بغض کی گٹھلی ہے، اور تیرے اوپر منافقت کا چھلکا ہے، منافقت کا پردہ ہے، منافقت کی چاروں طرف چادریں لپیٹ رکھی ہے، فرمایا جیسے چھلکا بیکار ہے، جیسے گٹھلی بیکار ہے، پیروں میں پھینک دی جاتی ہے، ٹھوکروں میں پھینک دیے جاتے ہیں، گھوڑوں اور جانوروں کے پیشاب گاہ میں پھینک دیے جاتے ہیں، پھر میرے بندے تو بھی جہنم میں پھینکنے کے قابل ہو جائے گا۔ فرمایا تیرا دل اور تیرا ظاہر اور باطن، اندر اور باہر ایک ہو، جو تیرا اندر ہو وہی باہر ہو، اور جو باہر ہو وہی اندر ہو۔ مگر بڑی مشکل یہ ہے کہ یہ ہمارا زمانہ جو ہے اس میں بدماشی، چلاکی اور بے ایمانی کو سیاست کہتے ہیں۔ جو کسی کو چال دے اور فریب کرے، ٹھگی مارے کہ میں نے اس کو بڑی سیاست سے پھنسایا، جھوٹ بولنا سیاست، بے ایمانی کرنا سیاست، رشوت ٹول سیاست کی اماں، حرام کھانا، سور کھانا سیاست، بات کرنا اور بات بات میں فریب دینا سیاست۔ یہ تمہیں بتایا کس نے؟ مغلیہ خاندان کی حکومت ہے، ملا جیون رحمت اللہ علیہ عالمگیر بادشاہ کے استاد ہیں، بزرگ ہیں بہت بڑے۔ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، اس زمانے کا گناہگار اور آج کل کا نیک، پھر بھی وہ گناہگار اچھا۔ چند لڑکوں نے مشورہ کیا کہ یار مٹھائی کھانی چاہیے، انہوں نے کہاں انہوں کا ترکیب کیا ہو کہ چلو ملا جیون کے پاس چلتے ہیں۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے حضرت بڑی پریشانی ہے، بڑی تکلیف ہے۔ پوچھا کائے کی؟ کہا کہ یہ جو دریائے جمنا کا پل ہے نا، دریائے جمنا کا جو پل ہے، سرکار اس کو اٹھا کر آگرے لے جانا چاہتی ہے، ان لوگوں کو آنے جانے کی بڑی تکلیف ہوگی، لوگ بڑے پریشان ہو جائیں گے، دریا کا پل اٹھا کر حکومت لے جا رہی ہے۔ تو ملا جیون صاحب فرمانے لگے کہ واقعی یہ تو بڑی تکلیف دہ بات ہوگی بھائی۔ ملا صاحب فرمانے لگے کہ بھی کیا صورت ہو بچانے کی؟ کہنے لگے کہ اگر کوئی مٹھائی کے پیسے ہو جائے نا تو پل اٹھانے والوں کو تھوڑی سی مٹھائی کھلا دیں گے، وہ وہی رہنے دیں گے نہیں اٹھانے کے۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے کچھ پیسے دے دیے اور لڑکوں نے جا کے مٹھائی کھا لی۔ بتانا یہ چاہتا تھا جب اس بات کا چرچا ہوا کہ ملا جیون رحمت اللہ علیہ سے لڑکے ٹھگی مار کے پیسے لے گئے اور مٹھائی کھا لی، تو آ کے کہنے لگے بھلا ملا جی آپ کی عقل میں یہ بات نہیں آئی کبھی دریاؤں کے پل بھی اٹھا کر کہیں لے جائے جا سکتے، کبھی دریاؤں کے پل بھی اٹھا کر کہیں لے گیا کوئی، کبھی گئے ہیں پل؟ فرمایا بھائی میں نے دونوں چیزوں کا موازنہ کیا کہ دریا کا پل کہیں اور جا سکتا ہے یا نہیں، اور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں۔ تو میری دانش میں اور میری عقل میں تو یہ بات آئی کہ پل تو شاید اٹھ کر کہیں اور چلا بھی جائے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ وہ اس زمانے کی بات ہے۔ آج کل تو لوگ شروع سے لے کر ساری زندگی سراسر جھوٹ، بے ایمانی، بدماشی، جبھی لگے ہو رہے ہیں نا کروڑا پتی، وہ بھی کلیجے پہ ہاتھ رکھتا پھرتا ہے، مولانا نیند نہیں آتی، رات کو نیند نہیں آتی، گولیاں کھا لیا کر نیند آنے کی۔ کروڑا پتی کو نیند نہیں آتی، لکھا پتی کو نیند نہیں آتی،
کسی کو بیوی نے پریشان کر رکھا ہے، کسی کو اولاد نے پریشان کر رکھا ہے، کسی کو ادھار لینے دینے نے پریشان کر رکھا ہے، کسی کو کسی چیز نے پریشان کر رکھا ہے۔ اطمینان صرف اس کو ہے جو اس سے بھی کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، کہتا ہے یا اللہ دولت میں لعنت بھیجتا ہوں اور یہ پتی کے ستی تو میں کیا کروں گا، بس تیرا ڈر ہو میرا سر ہو، تیرا ڈر ہو میرا دل ہو، تیرا ڈر ہو میں سر مارتا مارتا مرتا۔ تو فرمایا بتین قسم انجیر کی، فرمایا میرے بندہ انجیر کی طرح بنتا، اندر اپنے گٹلی پیدا نہ کر، اوپر منافقت کا پردہ اور چھلکا نہ پیدا کر۔ اور دوسری وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے انجیر کی قسم کھانے کی کہ انجیر تر بھی کام آتا ہے، تازہ بھی کام آتا ہے کھانے کے، لذیذ ہوتا ہے، اور خشک بھی کام آتا ہے دواؤں میں۔ کیا مطلب؟ جان بھائی توجہ، نقطے کی بات ہے، قرآن کریم کی تفسیر لکھنے والوں نے، علماء کرام نے رحمہم اللہ علیہ مجمعین نے ہم پر بڑا احسان فرمایا، انہوں نے ایسے ایسے نقطے لکھے۔ ان فرمایا میرے بندے انجیر کی طرح بن جا، کیوں؟ جیسے انجیر تر کام آتا ہے، تازہ کام آتا ہے، اور خشک بھی دواؤں میں کام آتا ہے، او میرے بندے تو بھی ایسا بن جا، زندگی میں بھی دوسروں کے کام آ، مرنے کے بعد بھی کام آ۔ اب کئی آدمیوں کے کان کھڑے ہو گئے ہوں گے کہ مرنے کے بعد کیسے کام آئے گا، چکری چلاوے گا کہ مردہ اٹھ کے کیسے کام آئے؟ فرمایا میرے بندے انجیر کی طرح بن جا، تازہ بھی کام آ، موسم بہار میں بھی کام آ، خشک بھی کام آ۔ کیا مطلب؟ ساری زندگی میں میری مخلوق کی خدمت کرتا جا کرتا جا کرتا جا، اور مرنے سے پہلے کچھ ایسے کارنامے انجام دے جا، ایسے کام کر کے جا جو مرنے کے بعد بھی کام آ رہا ہو۔ مسجد بنا دے، مدرسہ بنا دے، سرائے بنا دے، کنواں بنا دے، نلکا لگا دے، تو قبر میں ہے، لوگ مسجد میں سبحان ربی الاعلیٰ کر سجدے میں رکھ کر کہہ رہے ہیں، آواز آتی ہے او میرے بندے تجھے تو پتہ نہیں تیری بنائی ہوئی مسجد میں کون آیا، کس نے وضو کیا، کس نے قبلے کی طرف منہ کیا، کس نے سر سجدے میں رکھا، کس نے عاجزی کی، سبحان ربی الاعلیٰ کس انداز کے ساتھ کسی نے کہا۔ فرمایا میرے بندے میں تیری قبر کے حالات سے بھی واقف ہوں اور تیری بنائی ہوئی مسجد سے بھی واقف ہوں، ادھر میں سنتا جاتا ہوں، دیکھتا جاتا ہوں، ادھر تجھ پہ میں اپنی کریمی کی بارش کرتا جاتا ہوں۔ علم پڑھا جا، قرآن کریم پڑھا جا، وہ آگے پڑھائیں، وہ آگے پڑھائیں، وہ آگے پڑھائیں، اللہ پاک تیرے کارنامے کو بڑھاتا ہی چلا جاتا ہے۔ چنانچہ دیکھ لیں بعض شیخ، بعض عالم کو اللہ پاک نے اتنی قبولیت عامہ عطا فرمائی۔ حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہزار وہ قبروں میں ہے، مدینے پاک میں بیٹھے، تیرا دماغ بھی میرے کام آئے، تیری آنکھیں بھی میرے دین کے کام آئے، تیرا دل بھی میرے دین کے کام آئے، تیرے ہاتھ بھی میرے دین کے کام آئے، تیرے پیر بھی میرے دین کے کام آئے، تیری سوچ بھی میرے دین کے کام آئے، تیرا دماغ بھی میرے دین کے کام آئے، تیری انگلی کا اشارہ بھی میرے قرآن کریم کے کام آئے۔ فرمایا سر سے لے کر پیروں تک تمام کا تمام میرے دین کے لیے کام آنے والا بن جا۔ اور دوسری وجہ مفسرین رحمہم اللہ علیہ اجمعین نے یہی لکھی، فرمایا زیتون کے درخت کا روغن نکالتا ہے، تیل نکلتا ہے، اس کا چراغ جلاؤ، دیا جلاؤ،
सफेद साफ शफाफ चांदना होता है, बिल्कुल सफेद रंग का चांदना रोशनी देता है। जैतून के तेल का चिराग, जैतून का तेल जब जलता है तो सफेद चांदना होता है। फरमाया मेरे बंदे जब तक मेरे और मेरे दीन के काम आने वाले बन जाएंगे, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के काम आने वाले बन जाएंगे, फिर मैं तुझे इतना उजला और इतना जिला और इतना साफ और शफाफ बना दूंगा जैसे जैतून के तेल का चिराग सफेद होता है। मैं तेरे दिल और दिमाग और बदन को साफ कर दूंगा। फरमाया के काम आने वाले बन जाएंगे, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के काम आने वाले बन जाएंगे, फिर मैं तुझे इतना उजला और इतना जिला और इतना साफ और शफाफ बना दूंगा जैसे जैतून के तेल का चिराग सफेद होता है। मैं तेरे दिल और दिमाग और बदन को साफ कर दूंगा। फरमाया बतूरी सीनीन, फरमाया तूरे सीना की कसम। उलमा ने लिखा है कि अल्लाह पाक जल्ले शानहू ने तूरे सीना की कसम क्यों खाई? फरमाया वो इसलिए कि पूरे सीना जो है पहाड़ का दामन है, उस पहाड़ का दामन है जहाँ पर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने अपनी हम कलामी का शरफ अता फरमाया, अपना जलवा वहां जाहिर फरमाया, इसलिए अजमतों का मालिक बन गया। और दूसरे ये है कि जो दवा देसी जड़ी बूटी किसी मुल्क में ना मिलती हो, कहीं ना मिलती हो, पूरे सीना के दामन में मिल जाती है। फरमाया मेरे बंदे तू जब इंजीर की तरह बन जाएगा, जब तू जैतून की तरह बन जाएगा तो तू पूरे सीना की तरह बन जा। जो खसलत यहूदी में न मिले, जो अच्छी आदत मुशरिक में न मिले, जो अच्छी आदत ईसाई में न मिले, जो अच्छी आदत काफिर में न मिले, जो फासिक और फाजिरों में न मिले, दौलतमंदों में न मिले, हुक्मरानों में न मिले, तरह तरह की अजमतों वाले लोगों में न मिले। और मेरे बंदे जैसे पूरे सीना के दामन में हर जड़ी बूटी मिल जाती है, तेरे अंदर तमाम सफाते अच्छी जो है वो तेरे अंदर पैदा हो जानी चाहिए। जैसे वहाँ नायाब से नायाब जड़ियां मिल जाती हैं, नायाब से नायाब दवाएं मिल जाती हैं, तेरे अंदर खसलतें भी नायाब से नायाब होनी चाहिए, अच्छी से अच्छी खसलत तेरे अंदर होनी चाहिए। और जब अच्छी खसलतों का तू मालिक बन जाएगा, फिर जैसे पूरे सीना पे खुदावंद करीम ने जलवा अता फरमाया, फिर अल्लाह की तजल्ली तेरे दिल पे पड़ेगी, फिर अल्लाह पाक की तजल्लियात तेरे दिल पे पड़ेंगी और दिल फिर उजागर हो जाएगा, मुजिल्ला हो जाएगा, साफ सफाफ हो जाएगा, जिला अता हो जाएगी। और फरमाया जब तू इंजीर की तरह बन जाए, जब जैतून की तरह बन जाए, जब पूरे सीना की तरह बन जाए, वहादल बलदिल अमीन, सुभान अल्लाह। फरमाया आ मेरे नबी, मुझे तेरे शहर मक्का मुकर्रमा की कसम, मेरे महबूब तेरी गलियों की कसम, तेरी कलियां जिस जमीन पे लगती है उस जमीन की कसम, जमीन के जिस टुकड़े पे बिलाल को मारा जाता है, मुझे उस टुकड़े की कसम। फरमाया जिस चौक में नबीना का खड़ा खड़ी करके चमड़ा उठेड़ा गया, उसने ईमान का दामन न छोड़ा। और मेरे महबूब मुझे उस चौक की गलियों की कसम,
جس وادی میں سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کھڑی کر کے چیر کر ٹکڑے کر دیے گئے، فرمایا مجھ خدا کو اس وادی کے ذروں کی قسم، جس علاقے میں، جس چوک میں، جس میدان میں حضرت سمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھڑی کر کے دونوں آنکھیں نکال دی گئی، مجھے اس میدان کی قسم، بہٰذا البلد الامین، مجھے اس شہر مکہ مکرمہ کی قسم، میرے محبوب میرے دین کے لیے، میری توحید کے لیے، میرے نام کے لیے جس جگہ آپ کا گلا گھونٹا گیا، آپ کی آنکھیں باہر نکل آئی، مجھے اس زمین کے ٹکڑے کی قسم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ 4 قسمیں گواہ ہیں، یہ 4 چیزیں گواہ ہیں، میں ان 4 قسموں کو کھا کر کہتا ہوں۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان، لقد خلقنا الانسان، البتہ تحقیق، یہ بھی 2 قسموں کے برابر ہے۔ فرمایا البتہ تحقیق، مجھے اپنی آبرو کی قسم، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، لقد خلقنا الانسان، میں نے پیدا کیا انسان کو فی احسن تقویم، بہترین صورت میں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک جس کی صورت کو بناتے ہیں، بعضی صورتیں ایسی ہیں جو دیکھے وہی قربان ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سہارنپور کے اسٹیشن پہ ٹکٹ خریدنے کے لیے کھڑکی کے سامنے تشریف لائے۔ ٹکٹ کلرک جو ہے وہ ہندو ہے، ادھر مولانا کو ٹکٹ دیتا ہے، ادھر پچھلے دروازے سے دوڑ کے آیا اور کہنے لگا مولانا میں نے آپ کو گاڑی کا ٹکٹ دے دیا، آپ مجھے جنت کا ٹکٹ دے دیں، آپ مجھے جنت کا ٹکٹ دے دیں۔ فرمایا کیا مطلب، تجھے کیا سمجھ آئی؟ کہنے لگا کلمہ پڑھاؤ۔ کیوں، کیا چیز؟ تو جب کھڑکی میں سے آپ کے چہرے سے نظر پڑی میرے دماغ میں یہ بات آئی، جو خدا اتنے خوبصورت بندے بنا سکتا ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا۔ ہاں میں ان اکابر کا غلام ہوں جن کی شکلیں دیکھ کر کافروں نے کلمے پڑے۔ خواجہ غلام حسن رحمت اللہ علیہ نالیسن کروڑ والے، سینکڑوں نے ہزاروں کافروں کراڑوں کو کلمہ پڑھا۔ ایک نہر کے پل پہ بیٹھے کراڑ آیا، آخر لگا مولوی صاحب کروڑ دا راہ کیڑا ہے، کروڑ دا راہ کیڑا ہے؟ فرمایا کروڑ دا راہ دساں یا توڑ دا راہ دساں؟ کروڑ دا راہ دس دیواں یا توڑ دا راہ دس دیواں؟ کرارا کرنے لگا جی سائی کی مرضی ہوئے۔ فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لوگوں نے کافروں کو مسلمان بنایا، جہنمیوں کو جنتی بنایا، یہ جنت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے، مسلمانوں کو کافر بناتے ہیں۔ ساری عمر گزر گئی، فلانا کافر، فلانا کافر، فلانا کافر، فلانا کافر۔ تجھے اپنا بھی پتا ہے کہ تو کافر ہے یا مسلمان ہے یا کون ہے؟ اپنا پتہ کرنا نہیں، لوگوں پہ فتوے لگانا۔ اور ان ملاؤں کا مولویوں کا بھی قصور نہیں، فتووں پہ پیسے ملتے ہیں، تقریر میں زیادہ گالیاں دو تو زیادہ پیسے ملتے ہیں، تھوڑی گالیاں دو تھوڑے پیسے ملتے ہیں۔ کبھی تم اپنے دل میں خوش ہو رہے ہو کہ مولوی گالیاں دیتے یہی مریں گے، نہیں نہیں، انشاءاللہ ہاں نہیں، انشاء تمہارا بھی ساتھ ساتھ رہے گا۔
فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، البتہ تحقیق میں نے آدمی کو، انسان کو کتنے بہترین حسین سانچے میں ڈھالا ہے۔ آنکھیں دیکھو وہ نرالی، ناک دیکھو وہ نرالا، لب دیکھو وہ نرالے، اور بھی دنیا نے ہزاروں قسم کی ترقی کی، ماڈرن قسم کی دنیا بن گئی، جدید ترین دنیا کے ہاتھ اسلحہ، جدید ترین مشینری اور آلات کے ہوتے ہوئے اللہ اور پروردگار عالم کے بنائے ہوئے ایک ناخون کے مقابلے میں ناخون نہیں بنا سکے۔ جو پروردگار عالم کی پیدا کرتا ہے، ایک بال تو کوئی پیدا کر کے دکھائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے 4 قسمیں کھائیں، اس کے بعد آدمی کا مقام بتایا، اس کی تخلیق کا سبب بتایا، اس کا منصب بتایا، اس کی عظمت اس کو جتلائی۔ فرمایا لوگوں، اب بھی اگر میں خدا کا یقین نہیں، مجھ میرے کلام پہ تیرا یقین نہیں، میری زبان پہ تیرا یقین نہیں، میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ تیرا یقین اور ایمان نہیں، فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر میں ایسے آدمی کو پھینکوں گا اسفل السافلین میں۔ اور جہنم کا نام آپ نے رات دن سنا، دوزخ کا نام بھی رات دن سنا، یہ اسفل السافلین کیا چیز ہے؟ قرآن کریم نے فرمایا اسفل السافلین، پروردگار عالم جل شانہ نے فرما دیا کہ اسفل السافلین معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ جہنم میں ایک وادی ہے، دوزخ میں ایک وادی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کی خدمت میں صحابہ کرام بیٹھے تھے، صبح کا وقت تھا، ایک کھڑکا سنائی دیا، ایک آہٹ سنائی دی، دھماکہ ہوا۔ آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے سنا ہے؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ سنا ہے۔ فرمایا کیا کھڑکا ہے؟ عرض کیا ہمیں نہیں پتا۔ فرمایا ایک آدمی کو 70 سال گزر گئے، اسفل السافلین کے گڑھے میں، جہنم کے کنویں میں پھینکا گیا ہے، آج جا کے نیچے کی تہہ میں پڑا ہے۔ وہ ہے اسفل السافلین، اور وہ ہے اتنی دردناک جگہ۔ فرمایا پھر جو میں خدا کی قسموں پہ یقین نہیں کرتا، میرے محبوب کی زبان پہ یقین نہیں کرتا، اور اپنی تخلیق میں اور اپنی پیدائش میں مجھ خدا کو غور کر کے سمجھتا نہیں، شرک کی لعنت میں گرفتار ہے، بدعت کی لعنت میں پھر بھی گرفتار ہے۔ فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر میں بھی اس کے لیے اسفل السافلین تیار کیے بیٹھا ہوں۔ الہ العالمین اس دردناک عذاب سے، اس شدید ترین عذاب والے کنویں سے آدمی بچے گا کیسے؟ فرمایا الا الذین آمنوا، بچے گا وہ جس کے دل میں یقین اور ایمان ہے، وعملوا الصالحات، کام اچھے کرتا جاتا ہے۔ یہ بات بھی صحیح نہیں، کہیں ملیں گے آپ کو اباس اچکے، تم کہو گے نا داڑھی کیوں ملاتا ہے، نماز کیوں نہیں پڑھتا، ایسا واہ واہ، دل میں وہ ایمان کو باہر ایمان دکھائی دیتا ہے، ایمان تو دل میں ہے، یقین تو دل میں ہے، خدا کی خدائی میرے دل میں ہے، تو باہر کیا لیتا ہے میں کچھ کرتا پھروں۔ فرمایا وعملوا الصالحات، اندر ایمان کا درخت ہو اور اس کے پھل باہر ظاہر اعمال سے ہو رہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دل میں یقین اور ایمان پیدا کر اور اچھے کام کر۔ فرمایا فلہم اجر غیر ممنون، پھر اس کے لیے میں نے اتنا بڑا اجر رکھا ہوا ہے جو کبھی ختم ہونے والا ہی نہیں۔
قبر میں ہوگا، حشر میں ہوگا، عالم برزخ میں ہوگا، منصرات سے گزر رہا ہے، یہ پتہ نہیں چلے اس کی جزا تو میری بن رہی ہے، وہ ختم ہوگی ہی نہیں۔ پھر فرمایا فما یکذبک بعد بالدین، فرمایا کتنا بدبخت ہے وہ آدمی، کتنا ظالم ہے وہ انسان، فما یکذبک بعد بالدین، اس کے بعد بھی دین پر یقین نہیں کرتا، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر یقین نہیں کرتا، وہ خدا ہے۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، میں زبردستوں کا زبردست ہوں، حکومت میری ہے، اقتدار میرا ہے، منصب اعلیٰ میرا ہے، تم سب کا خالق و مالک میں ہوں، اس لیے پروردگار عالم میں ہوں، ربوبیت میری ہے، الوہیت میری ہے، الکبر ردائی، کبر میری چادر ہے، تم کون ہو میری چادر کو اتارنے والے؟ پروردگار عالم کی ذات اقدس نے سورت کے مفہوم میں یہ سمجھایا ہے کہ اے میرے بندے تو مان جا، اب بھی بعد آ جا، اپنی زندگی کا رخ بدل، انقلاب لا اپنی طبیعت میں، مزاج بدل، حالات بدل، اپنے طبیعت کو بدل، اور آپ نے آپ کو کوشش کر یہ سوچنے کی کہ انسان اپنی زندگی میں اگر بدل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو قبر میں فرشتے گرز مار مار کر بدل دیں گے، مگر اس بدلنے سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا الیس اللہ بأحکم الحاکمین، ادھر آؤ، بیٹے مانگنے ہو ادھر آؤ، شادیاں کرانی ہو ادھر آؤ، منافع کمانے ہو ادھر آؤ، میں دوں گا۔ جن کے پاس تم مانگنے کے لیے کھڑے ہو، فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم، یہ بھی تیری طرح میرے ہی محتاج ہے، یہ بھی تیری طرح میرے ہی محتاج ہے، وہی ادھر جو میں کسی کا محتاج نہیں، تو جتنا مانگے تجھے اتنا دے دوں، اور کبھی لانا میرا نہ دوں کہ تو روز اتنا مانگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیس اللہ بأحکم الحاکمین، میں بادشاہوں کا بادشاہ، سب سے بڑا خزانہ میرا، وسعت والا خزانہ میرا، ادھر آ، جھولی تیری عطا میری، جھولی تیری ہو عطا میری ہو، مانگنا تیرا ہو داتا میں ہوں، پھر دیکھ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ تھا اس صورت کا مختصر سا حاصل اور مختصر سا مفہوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سارے قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھنے کے بعد ساتھیوں عمل سب سے بڑی شرط ہے، عمل سب سے بڑی شرط ہے، دل میں یقین پیدا کرو، اعمال سے اس کا اظہار کرو، یہ صورت اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق بناؤ، لباس بناؤ۔ اللہ مجھے اور آپ کو دو جہان کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔